اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اسد سعید صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی جناب الحمدللہ شکر اللہ. کتاب مبادئ العربیہ 4 میں گفتگو مولانا اسلم معروفی صاحب پڑھا رہے تھے. کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے اب یہ ان پہ کچھ اور چلا گیا. یہ میرے پاس آیا ہے تو یہاں وہ شاید پڑھا رہے تھے تقدم فاعل اور مفعول کی گفتگو. ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا پیچھے سے یہاں سے والاصل فی الفاعل ان یتأخر عن الفعل ویتقدم المفعول. کیا ہے الاصل فی الفاعل؟ آپ نے پیچھے فی الفاعل اور مفعول کے بارے میں پڑھا، انہوں نے توضیح دی ہوگی. ہم یہاں سے پڑھتے ہیں الاصل فی الفاعل ان یتأخر عن الفعل. فاعل کی اصل یہ ہے، فاعل میں اصالت یہ ہے ان یتأخر عن الفعل کہ فاعل فعل سے مؤخر ہو، یعنی پہلے فعل آئے پھر فاعل آئے. وَيَتَقَدَّمُ الْمَفْعُولُ جی، اور وَيَتَقَدَّمُ مفعول سے مقدم ہو، مفعول سے بولیے مقدم ہو. فاعل کی اصل یہ ہے، اصالت یہ ہے کہ وہ فعل سے مؤخر ہو اور مفعول سے مقدم ہو. جیسے ضربہ زید ہو رہی امر، کوئی بات، ضربہ زید امرا، ٹھیک ہے، زید نے امر کو مارا. فائدتن، یہاں تھوڑا سا توضیح دے رہے ہیں، کچھ نقطہ بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ فلو تقدم، کیوں اصل کیا اصالت فاعل کی مؤخر ہونا ہے فعل سے اور مفعول سے مقدم ہونا ہے. کیوں؟ فلو تقدم زید علی الفعل، اگر یہاں پر ضرب زید امرا میں زید مقدم ہو جائے فعل پر، لاعتبرہ النحویون مبتدأ. لاعتبرہ تو معتبر جانا یعنی اعتبار کیا ہے، مانا ہے نحویین نے مبتدا. اگر زید اس مثال میں فاعل پر مقدم ہو جائے تو پھر اس کو فاعل نہیں کہا جائے گا، بلکہ نحویین نے اس کو اعتبار کیا ہے مبتدا. مبتدا مانا ہے لا فاعلا، لا یعتبر فاعلا، فاعل نہیں مانا پھر اس وقت. واختلف المعنی بتقدیمہ، اور اس زید کے فعل کو پر مقدم ہونے سے معنی تھوڑے سے بدل جائیں گے، تھوڑے سے معمولی سے، ویسے نہیں، وہ بھی بلاغی اور اس کے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، نہ کہ اس کے اعتبار سے. ورنہ اس میں چاہے ضرب زید امرن کہیں تب بھی زید ہی امر کو مارتا ہے، مارنے والا ہے، اور زید ضرب امرن میں بھی. لیکن تھوڑا سا کیا فرق ہے؟ اگر ہم زید کو صحیح صاحب ضربہ پہ مقدم کر دیں گے فکأنکا، گویا کہ آپ تریدو، آپ ارادہ کرتے ہیں زیادت تنبیہ الی الشخص الضارب، مارنے والے کی طرف، مارنے کی جی زیادہ تنبیہ آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں. زیدن ضرب، آپ تاکہ متنبہ اور آگاہ ہو جائیں، زیدن ضربہ، زید نے مارا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں ضرب زید عمران، زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا، سمپل سا ہے. لیکن اگر میں زید کو مقدم کریں تو تھوڑی تنبیہ آگاہ کریں گے آپ. کیسے؟ بولیے، دیکھیں ادھر، زید نے عمر کو مارا. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ اگر زید کو مقدم کر دیا جائے فعل میں ایسا صحیح صاحب، گویا کہ کاننا ترید، گویا کہ آپ ارادہ کر رہے ہیں زیادہ تنبیہ، زیادہ توجہ الی شخص الضارب، مارنے والے کی طرف، زید کی طرف تھوڑی زیادہ تنبیہ. انہو کیا ہے وہ تنبیہ آگاہ کرنا؟ زیدون، انہو زیدون، وہ مارنے والا زید ہے. ضرب لا الی الضرب، تنبیہ مار کی طرف نہیں ہے، توجہ مار کی طرف نہیں ہے، توجہ مارنے والے کی طرف دلانا چاہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، میں کہوں ضربہ زیدن، زید نے مارا، زید نے مارا، مارنے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. لیکن میں کہوں زیدن ضربہ، زید نے مارا،
سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ سمجھ میں اسد صحیح ساتھ سمجھے؟ جی جناب. نہیں. اگر میں کہوں ضربہ زید عمران تو اس میں ضرب پہ فوکس ہے، اس میں مارنے پہ فوکس ہے، مارا زید نے مارا. اور اگر زید کو مقدم کر دیں تو تھوڑی تنبیہ کہاں ہو جائے گی؟ تنبیہ ہو جائے گی. پھر مارنا، زید نے مارا، پھر مارنے کی طرف آگاہی نہیں، توجہ نہیں ہے، بلکہ مارنے والی کی طرف. یہ نقطہ تھا اس میں. ٹھیک ہے. اب لیکن اصل کیا ہے؟ فاعل میں اصالت کیا ہے جی؟ کہ فاعل فعل سے مؤخر ہو، فعل کے بعد آئے، یعنی پہلے فعل آئے پھر فاعل، اور فاعل مقدم و مفعول پہ، یعنی مفعول کے پہلے آئے، یعنی پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. لیکن یقدم الفاعل علی المفعول وجوبا، یقدم الفاعل علی المفعول وجوبا. ہاں دیکھیے کب. لیکن اصل کیا ہے اسد صحیح صاحب؟ اصل کیا ہے؟ اصل فعل کا مقدم ہونا ہے، فاعل کا مؤخر ہونا ہے فعل سے، اور مفعول سے مقدم ہونا ہے، مفعول سے مقدم ہونا ہے. آئیے لیکن کبھی کبھی اصل کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. اصل کیا ہے بولیے؟ اصل فاعل پہلے مفعول بعد میں. اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ فعل پھر فاعل پھر اسد صحیح صاحب مفعول. کبھی کبھی اصل کی رعایت نہیں کی جاتی. اصل کبھی کبھی دیکھیے اصل کیا ہے ایسے، لیکن کبھی کبھی اس اصل کو توڑ دیتے ہیں. لیکن اس اصل کو توڑنا نہیں، کہیں جائز ہے، کہیں جائز ہے، کہیں اصل کو توڑنا واجب ہے، کہیں اصل کی رعایت کرنا واجب ہے. پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول لانا واجب ہے. بھئی اصل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، کوئی پرابلم نہ ہو تو مفعول کو پہلے فاعل کو بعد میں لے آئی، جائز ہے. لیکن کبھی کبھی نہیں، ناجائز ہے، واجب ہے کہ آپ ایسے ہی لائیے. انہی میں سب ہم پڑھیں گے. تقدم فاعل علی المفعول وجوبا، تقدم فاعل، تقدم بولیے اصل کی رعایت واجب ہے. تقدم فاعل بر مفعول، دیکھیے تقدم فاعل بر مفعول کبھی واجب ہے، یعنی تقدم فاعل بر مفعول یعنی اصل کی رعایت کرنا واجب ہے. اصل کی رعایت کرنا واجب ہے. بریکٹ میں لکھ دوں تاکہ زیادہ سمجھ سکیں. اصل کی رعایت، اصل کی رعایت کرنا واجب ہے. اصل کیا ہے؟ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. تو کبھی کبھی اصل کی رعایت کرنا واجب ہے. واجب ہے کہاں؟ 3 مقامات پر. کتنے مقامات پر؟ 3 مقامات پر. بولیے. جب دونوں یعنی فاعل اور مفعول، جب فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب بولیے تقدیری ہو یعنی پوشیدہ ہو، تقدیری ہو یعنی اسد صحیح صاحب راغب پوشیدہ ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ضربا موسیٰ عیسیٰ جی، یا مثلا اکرما، جیسے یہاں مثال دیے وہ دے دوں. اکرما فعل، ابی امی، اکرما ابی امی، میرے والد نے میرے چچا کا اکرام کیا. تو ابھی کا اعراب بھی تقدیری کیونکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، اور امی کا بھی، کیوں؟ کیونکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے. دونوں کا اعراب. تو اب بتائیے کون فاعل ہے کون مفعول؟ اگر ہم اصل توڑنا یہاں جائز ہوتا تو پتہ نہیں لگتا کہ میرے باپ نے میرے چچا کا اکرام کیا ہے، میرے چچا نے میرے باپ کا اکرام کیا، کیونکہ اعراب تو پتہ نہیں لگ رہا. کیونکہ اعراب سے پتہ لگ جاتا، جیسے یہاں پتہ لگ رہا کون فاعل ہے کون مفعول. کون فاعل ہے کون مفعول؟ زید سعیدن، یہاں پتہ لگ رہا ہے فاعل کون ہے. کہا تو کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، جس پر رفع ہے وہ فاعل ہے، جس پر نصب ہے وہ مفعول ہے، تو پتہ لگ رہا ہے. لیکن اگر اعراب ہی تقدیری ہو
تو پھر پتہ نہیں لگ پائے گا کون فاعل ہے کون مفعول، اس لیے پھر مقدم مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، اصل کی رعایت کرنا واجب ہے، یعنی پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول۔ اگر ایسی کوئی مثال آپ کو کہیں دکھائی دے تو سمجھ لینا یہ فاعل ہے پہلا والا، دوسرا مفعول ہے، الٹا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ضربا موسیٰ عیسیٰ، تو موسیٰ فاعل ہے عیسیٰ مفعول ہے۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ضربا سعیدن زیدن، مفعول کو مقدم کر دیا فاعل بعد میں، کوئی کیوں کر دیا؟ کیونکہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اعراب سے پتہ لگ رہا کون فاعل ہے کون مفعول ہے، رفع جس پہ وہ فاعل ہے، نصب جس پہ وہ مفعول ہے، پتہ لگ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں آگے پیچھے، لیکن یہاں نہیں کر سکتے، یہاں نہیں کر سکتے، یہاں کریں گے تو پتہ ہی نہیں لگ پائے گا۔ کیسے پتہ لگے گا میں نے آگے پیچھے کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ میں نے آگے پیچھے کیا ہے؟ نہیں پتہ لگے گا، اس لیے انہوں نے کہا یہاں پر اصل کی رعایت کرنا واجب ہے، یعنی فعل کے بعد فاعل پھر مفعول۔ تو ایسی جب بھی کوئی مثال دے تو سمجھ لینا یہ فاعل یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کب تقدم فاعل پر مفعول، فاعل کا دیکھیے پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، فاعل مفعول سے اوپر آتا ہے، لیکن کبھی مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر واجب ہے فاعل مقدم ہی رہے، اصل کی رعایت کرنا واجب ہے۔ جب نمبر 2 جب مفعول محصور فی ہو، محصور فی اس کے اندر محدود کیا گیا ہو مفعول کو، جیسے ما افسدت الدیم الا ارضنا، کیا بتایا تھا اس کے بارے میں؟ ما افسدت الدیم الا ارضنا، مثال کے طور پر ما ضرب زیدن الا عمرا مثلا، ما ضرب زیدن، زید نے نہیں مارا کسی کو، الا عمرا، عمر کے علاوہ، تو عمر کو محصور کیا نا، عمر کو مارا، معین محدود کر دینا، کسی کو نہیں مارا بس عمر کو۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مفعول کو یہاں مؤخر کرنا واجب ہے، فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، آپ اوپر نیچے آگے پیچھے نہیں کر سکتے ورنہ حصر ختم ہو جائے گا۔ ہم حصر کرنا چاہ رہے ہیں، عمر میں ہو جائے گا زید میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر تیسرا جب فاعل ضمیر متصل ہو، جب فاعل ضمیر متصل ہو، اب ظاہر سی بات ہے ضمیر متصل ہے تو مل کے ہی آئے گا نا فعل سے، جی جیسے انہوں نے مثال دی ہے جنین الثمرہ، ہم نے پھل کیا ہے توڑا یا بویا جو بھی ہے، یا ضربت زیدن، ضربت میں نے، فاعل کیا ہے تے ہے نا، تو یہ متصل ہے، زیدن مفعول ہے۔ اب یہ بتائیے اگر میں تو کو مؤخر کر دوں گا تو متصل کہاں رہ جائے گا؟ وہ ہے متصل کا مطلب تو یہ ہے ضمیر متصل تو مل کے ہی آئے گی فعل سے، تو جب وہ فعل سے ہٹ نہیں سکتی تو اسے مؤخر کیسے کر دیں گے، آپ پیچھے کیسے لیں گے، اس لیے ہم مقدم کرنا مفعول کے اوپر واجب ہے۔ یہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر اصل کی رعایت کرنا واجب ہے، اصل کی رعایت یعنی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، سمجھ میں آئے آپ لوگوں کے؟ مٹا دوں، لکھا آئیے، اصل دھیان رکھیے گا، اصل یہ ہے، تو اصل یہ ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، لیکن اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو اس آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن اس اصل کی رعایت کرنا واجب ہے ان 3 مقامات پر اصل کی رعایت واجب ہے۔ اب آگے ان اصل کو توڑنا بھی واجب ہے، بعض جگہ پر اس اصل کو توڑنا واجب ہے، یعنی فاعل کو مؤخر کرنا۔ ابھی دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے، تقدم مفعول بر فاعل،
تقدم مفعول بعد فاعل، یعنی اصل کیا ہے؟ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، لیکن اس اصل کی ریت کو توڑنا واجب ہے. توڑنا واجب ہے یعنی مفعول کو فاعل سے پہلے لانا واجب ہے. مفعول کو بولیے، ایک تو اسی میں سے گنا دیا. وہاں کیا تھا؟ جب مفعول محصور فی ہو تو مفعول کو جو بھی محصور ہوگا وہ بعد میں آئے گا. تو اب اگر فاعل محصور ہو تو اگر فاعل محصور فی ہو، فاعل محصور فی ہو تو مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. یعنی اب فاعل کو مقدم نہیں کریں گے، یہاں نہیں لائیں گے فاعل کو اب یہاں لائیں گے مفعول کے بعد. مفعول کے بعد جیسے فعل کرائیں گے پھر مفعول کرائیں گے. ہاں انما، یا وہ کہیے انما حذب الناس الدین القوم، یا ما حذب الناس ما حذب الناس. دیکھیے مفعول ہے نا، ما حذب الناس مفعول ہے، ناسا نصب دکھائی دے رہا آپ کو. ما حذب الناس، دیکھیے الا الدین القویم، الا الدین القویم، الا الدین القویم. قویم، الدین القویم فاعل ہے، دین فاعل ہے، قویم اس کی صفت ہے. تو اب دیکھیے مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ فاعل یہاں پہ محصور فی ہے. وہاں کیا تھا؟ ما ضرب زید الا امرا، الا کے بعد امر کا مفعول تھا، مفعول محصور فی تھا تو مفعول مؤخر بعد میں، اور اگر فاعل محصور فی ہو تو فاعل بعد میں آئے گا. ایک مقام. دوسرا مقام کیا ہے؟ جہاں پر مفعول کو اوپر اور فاعل کو بعد میں لانا واجب ہے. کب؟ ایک مقام یہ ہے کہ جب وہاں پہ کیا تھا؟ فاعل ضمیر متصل اور مفعول اس میں ظاہر، لیکن یہاں الٹا، جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو. فاعل اس میں، دیکھیے ایسا نہ ہو کہ دونوں فاعل بھی مفعول بھی دونوں ضمیریں ہیں تو پھر فاعل ہی مقدم ہوگا، مفعول کی ضمیر بعد میں. کیسے ضربتو ہو، ضربتو فاعل کیا ہے؟ تو ضمیر متصل ہے، ہو کیا ہے؟ مفعول ہے، ضمیر متصل ہے، دونوں ضمیر متصل ہیں تو فاعل پہلے ہو بعد میں. لیکن اگر فاعل مفعول ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو، اگر فاعل ضمیر متصل ہو جی اور مفعول اس میں ظاہر ہو تو فاعل کا مقدم کرنا واجب، اور اگر مفعول ضمیر متصل ہو اور مفعول فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر مفعول کو مقدم کرنا. ضربہ، اس کو مارا زید نے. سمجھ میں آیا؟ جو بھی ضمیر متصل ہوگا، فاعل ضمیر متصل، مفعول اس میں ظاہر تو فاعل مقدم، اور اگر مفعول اس میں کی ضمیر متصل ہو اور اس فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر مفعول مقدم. سمجھ میں آیا؟ جیسے ضربہ زید، انہوں نے کیا مثال دی؟ افادنی کلام کا، افادنی نون میں کا یا مفعولی، فائدہ دیا مجھے میں کون ہوں؟ مفعول. مجھے فائدہ دیا کس نے؟ کلام کا. کلام فاعل ہے نہیں، تیرے کلام نے، تیری گفتگو نے، تو تیری گفتگو نے مجھے فائدہ دیا. کسے فائدہ دیا؟ مجھے. تو یہ میں مفعول ہوں، مقدم ہے. کیوں؟ کیونکہ فعل سے ملی ہوئی ضمیر متصل اور فاعل کلام اس میں ظاہر ہے، اس لیے مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، یعنی فاعل کو بعد میں لانا واجب ہے. تیسرا مقام جب فاعل سے
فاعل سے جب فاعل سے ضمیر مفعول ملی ہوئی ہو، یا الٹا کہیے جب مفعول کی ضمیر فاعل سے ملی ہوئی ہو، فاعل سے ملی ہو۔ دیکھیں مثال کے طور پر اذ ابتلا ابراہیم، اذ ابتلا ابراہیم اذ ابتلا ابراہیم رب فاعل ہے یا نہیں؟ امتحان جناب ابراہیم نے اللہ کا لیا یا اللہ نے جناب ابراہیم کا؟ نعوذ باللہ، جناب ابراہیم نے تھوڑے لیا، اللہ نے جناب ابراہیم کا لیا۔ تو رب فاعل ہے، جی فاعل ہے، یہ ضمیر بھی نہیں ہوئی، کہاں پلٹ رہی ہے؟ مفعول کی طرف۔ مفعول کی ضمیر کی اصل کیا ہے؟ ضمیر کی اصل یہ ہے کہ وہ اپنے سے ما قبل کی طرف پلٹتی ہے، ما قبل یا تو لفظاً مقدم ہو یا رتبے کے اعتبار سے مقدم ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ابراہیم یہاں آ جاتا مثال کے طور پر، وہاں کے بجائے یہاں آ جاتا، تو ربہ کی ضمیر کہاں پلٹتی؟ ابراہیم کی طرف۔ ابراہیم لفظ میں بھی یہاں بعد میں ہے اور مفعول کا رتبہ تو ہے فاعل سے پیچھے نیچا، تو پھر ضمیر اپنی اصل کے خلاف ہو جاتی بالکل، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اس کا رتبہ تو بڑھا نہیں سکتے مفعول کا، کیونکہ فاعل سے نیچا ہی ہے، تو اس لیے لفظ میں بڑھانا واجب ہے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں ٹھیک ہے ابراہیم مفعول کا رتبہ فاعل سے بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، لیکن لفظ میں تو مقدم کر دیا، اس لیے ضمیر صحیح جگہ پلٹ رہی ہے۔ صحیح ہے، ضمیر کی اصل کیا ہے کہ وہ اپنے سے ما قبل پیچھے کی طرف پلٹتی ہے، پیچھے کی طرف پلٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ جس کی طرف پلٹ رہی ہے لفظ میں مقدم ہو، رتبہ چاہے بھلے ہی اس کا بعد میں ہو، یا بولیے یا تو لفظاً بھی مقدم ہو رتبتاً بھی، یا کسی ایک طرح سے مقدم ہونی چاہیے، کسی ایک طرح سے مقدم ہونی چاہیے۔ اس لیے کیونکہ ابراہیم مفعول ہے، مفعول کا رتبہ پیچھے ہے، رتبہ تو بڑھا نہیں سکتے کیونکہ اس کا رتبہ ہی پیچھے ہے، نیچے ہے، اس لیے اسے لفظ میں مقدم کرنا مفعول کو یہاں واجب ہے تاکہ ضمیر اپنی اصل کے طور پر باقی رہے کہ اپنے سے ما قبل کی۔ لہذا جب مفعول کی ضمیر فاعل سے ملی ہو تو پھر مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ واجب ہے، کیوں واجب ہے؟ آپ سمجھ گئے، تاکہ مفعول کی ضمیر جو فاعل میں ہے وہ اپنے سے پیچھے کی طرف پلٹے جو اس کی اصل ہے، ورنہ تو بعد میں پلٹتی غلط ہے۔ صحیح ہے؟ ہو گیا پورا؟ یہ دو چیزیں گنا دی میں نے، دو کون سی؟ پہلا فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب یعنی اصل کی رعایت کرنا واجب، دوسرا مفعول کو فاعل کو مقدم کرنا واجب، دونوں کے تین تین مقام گنا دیے۔ اب آئیے عبارت دیکھیں کیا کہتی ہے۔ اس کی عبارت ہم نے پڑھی، اب اس کی پڑھیے۔ یقدم الفاعل علی المفعول، یقدم الفاعل علی المفعول، فاعل مقدم ہوگا مفعول کے اوپر، یعنی اصل کی رعایت کرنا واجب ہے، وجوباً فی ثلاثۃ مواضع، تین مقامات پر۔ کب؟ اذا خفی اعرابہما، جب دونوں کا اعراب مخفی ہو، پوشیدہ ہو، تقدیری ہو، یعنی فاعل کا بھی مفعول کا بھی، جیسے اہانا ابی امی، اچھا انہوں نے اہانا دے رکھا کتاب میں ہارڈ کاپی میں، اکرما ہے نہیں، اکرم ابی امی، میرے پاپا نے میرے چچا کا اکرام کیا، لیکن یہاں کیا ہے؟ اہانا ابی امی، میرے پاپا نے میرے چچا کی توہین کی، ٹھیک ہے؟ توہین کی، تو اہانا فعل ہے، ابی کا بھی اعراب کیونکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے اور امی بھی آئے، لہٰذا آپ جانتے ہیں وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ابی فاعل ہے، امی مفعول ہی رہے گا، آپ اسے مقدم مؤخر نہیں کر سکتے، فاعل کو پہلے ہی لانا پڑے گا۔ دوسرا مقام جب فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، اذا کان الفعل محصورا، فعل محصور ہو، مفعول محصور ہو، یہاں ہارڈ کاپی میں الگ ہے، یہ فعل محصور ہو مفعول میں، جیسے ما افسدت الدیم الا بلادا، دا بلادنا، دیم فاعل ہے، مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ محصور جو فعل ہے بلاد میں ہے، ٹھیک ہے؟ افسدہ جو محصور ہے وہ قائم ہے بلاد میں،
تیسرا اذا کان الفاعل ضمیرا متصلا، جب فاعل ضمیر کیا ہو متصل ہو. اب جنینا میں نا فاعل ہے ضمیر متصل ہے، اب ہم مؤخر تو اسے کر نہیں سکتے کیونکہ پھر متصل نہیں رہ جائے گی، لہذا یہاں مقدم کرنا فاعل کو واجب ہے، یعنی اصل کی رعایت کرنا ان تین مقامات پر واجب ہے. لیکن یہاں یقدم المفعول علی الفاعل واجب، اصل کو توڑنا یعنی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا پہلے لانا واجب ہے، یہ بھی تین مقامات پہ ہے. تب اذا کان الفاعل، جب فاعل محصور ہو، جیسے انما آپ جانتے ہیں انما کے ذریعے سے اگر محصور کریں گے تو جو آخر میں ہے وہ محصور ہوتا ہے، اور اللہ کے ذریعے سے جو محصور ہوگا وہ اللہ کے بعد جو آتا ہے وہ محصور ہوتا ہے. تو یہاں فاعل ہے، دونوں جگہ پہ دین کیا ہے محصور ہے جو کہ فاعل ہے، اسے مؤخر کرنا واجب ہے، بعد میں لانا اور اسے پہلے لانا مفعول کو الناسا کو. دوسرا مقام اذا کان ضمیرا متصلا، جب مفعول دیکھیں اذا کانا کی ضمیر کہاں پلٹ رہی مفعول کی طرف، جب مفعول ضمیرا متصلا ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو، جیسے افادنی کلامک، یا مفعول ہے فعل سے متصل ہے اور کلامو اس میں ظاہر ہے، فاعل کو یہاں مؤخر کرنا واجب ہے، مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. تیسرا اذا اتصل بالفعل ضمیر المفعول، غلط لکھا ہے یہاں، کیا لکھا ہے غلط لکھا ہے، یہاں لکھا ہے پی ڈی ایف میں جب فعل سے ضمیر متصل ملی ہو، غلط ہے، مفعول سے فاعل سے اذا اتصل بالفاعل، فاعل سے ضمیر مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہو، فاعل سے مفعول کی ضمیر، جیسے ربہ اذ ابتلی ایوب، اس میں آیت ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ، یہ ویسے مثال لے لیجیے، قرآن مت سمجھیے اسے کیونکہ قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں اذ ابتلی ابراہیم، تو رب فاعل ہے، فاعل میں ایک ضمیر ملی ہوئی ہے جو مفعول کی طرف پلٹ رہی ہے، لہذا مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ ابھی بتائیں گے کیوں، میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو، کیونکہ اگر یہ ایوب یا ابراہیم بعد میں ہوتا تو ضمیر ادھر پلٹتی جو کہ ضمیر کی اصل کے خلاف ہے، اصل کے خلاف ہے، ضمیر کے اصلی ہے، ضمیر ہمیشہ پیچھے کی طرف پلٹتی ہے. اگر ایوب کو پیچھے لے آئیں گے تو ایوب ہے مفعول کا رتبہ فاعل سے آلریڈی نیچا ہوتا ہے اور لفظ میں بھی یہاں بعد میں ہو جاتا، تو ضمیر اپنے ماں باپ کی طرف پلٹتی جس کا رتبہ بھی بعد میں ہوتا اور لفظ بھی بعد میں ہوتا، جو کہ غلط ہے، محظور منع ہے. فائدہ فلو قدم الفاعل فی الاولی، اگر پہلی والی میں کون سی میں جب مفعول محصور فی ہو، جی نہیں فاعل محصور فی ہو تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. اگر اس مثال میں ہم فاعل کو مقدم کر دیں مفعول کو نہ کریں لستلزم وقوع الحصر، تو مفعول میں حصر واقع ہو جائے گا، جبکہ ہم فاعل میں حصر کرنا چاہ رہے تھے، محدود کرنا چاہ رہے تھے، وہ خلاف، یہ برخلاف ہے ہماری مراد کے برخلاف. ہماری مراد کیا ہے کہ ہم فاعل کو محصور فی کرنا چاہ رہے ہیں، فاعل کو بولیے ہاں، تو اس لیے مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. لیکن اگر ہم ایسا کر دیں تو پھر مفعول ہو جاتا محصور فی. وہ اما فی الثانی دوسرے والے حصے میں جب کہا تھا کیا تھا، ضمیر ہو مفعول کی ضمیر فاعل سے مفعول کی ضمیر متصل ہو فعل سے اور فاعل اس میں ظاہر ہو، اگر ہم فاعل کو مقدم کر دیتے مفعول کو بعد میں لاتے تو پھر وہ ضمیر متصل ہی کہاں رہتی. جواز الفصل، اور اما ثانی فلعدم جواز الفصل الضمیر مع امکان اتصال ہی. پھر دوسری مثال میں کیونکہ جائز نہیں ہے ضمیر کا منفصل لانا، فصل یعنی جدا کرنا، منفصل لانا جب تک اس کا متصل لانا جائز ہو. ضمیر کی اصل کیا ہے، ضمیر کس وجہ سے وضع کی گئی، اختصار کے لیے نا، تو سب سے مختصر چیز کیا ہے ضمیر میں، متصل. جب تک متصل لانا ممکن ہو منفصل لانا جائز نہیں ہے. جب ضمیر متصل ہے لا سکتے ہیں تو پھر لائیے، اس لیے اسے مقدم کیجیے مفعول کی ضمیر کو. وَأَمَّا فِي الثَّالِثِ، تیسری مثال میں کیا تھا نا کہ فاعل مفعول کی ضمیر فاعل سے ملی ہوئی ہو تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. اگر ہم مقدم نہ کرتے مفعول کو فَلْيَعُدِ الضَّمِيرُ إِلَىٰ مُتَأَخِّرٍ، تو پھر ضمیر بعد کی طرف پلٹتی جبکہ پہلے کی طرف پلٹتی ہے، بعد کی طرف پلٹتی، وَهُوَ مَحْذُورٌ، اور یہ ممنوع ہے، محظور ہے یعنی زوئے سے محظور، ممنوع ہے. چلیے باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.